إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال جل وعلا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. معزز علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے جس میں نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی تعلیم ہے، جس میں نہ صرف اپنوں کے ساتھ بلکہ پرایوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف اور احسان کی ترغیب ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اگر وہ انسان کی زندگی میں آ جائے، اگر وہ معاشرے میں آ جائے تو اس معاشرے میں، اس سماج میں عدل و انصاف اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا ماحول بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہ ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے۔ بندوں کے ساتھ چاہے احکام کا معاملہ ہو، اس نے ایسا دین دیا ہے جس میں کسی کا حق مارا نہیں گیا، ہر ایک کو اس کا حق برابر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ شریعت کے احکام ایسے ہیں کہ بندے کی استطاعت کا، اس کی کیپیسٹی کا اس میں لحاظ ہے۔ اسلام عدل و انصاف والا دین ہے، اس کے تمام احکام میں عدل و انصاف ہے۔ بلکہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کا جو قانون اللہ نے بنایا ہے، اس میں بھی توازن ہے، اس میں بھی عدل ہے۔ آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، سمندر اور اسی طرح سے مخلوقات، حتیٰ کہ انسان کا جسم بھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل رکھا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ وہ ہیں جس نے تجھ کو پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، اور تجھ کو ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدلک، اور تیرے جسم میں بیلنس، توازن قائم کیا۔ اگر انسان کے جسم میں بیلنس نہ ہو تو وہ چل بھی نہ پائے۔ اللہ کے ہاں عدل و انصاف ہے۔ اللہ کے ہاں تمام معاملات میں، چاہے وہ کائنات کا معاملہ ہو، چاہے وہ سماج کا معاملہ ہو، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے دین میں توازن قائم رکھا ہے۔ وہ اللہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں عدل و انصاف کا معاملہ کریں، ظلم نہ کریں، اس لیے کہ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ دنیا میں کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے پاس سیاسی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس کبھی سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ سفارش اس کے پاس ہوتی ہے، مختلف محکموں میں اس کی پہنچ ہوتی ہے، مال اس کے پاس ہوتا ہے، کبھی انفرادی سطح پر جسمانی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، کبھی میڈیا کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے۔ اپنی ان طاقتوں کو استعمال کر کے وہ کمزور پر ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے، اپنے مقاصد پورے کرتا ہے
اور دوسروں کے اوپر ظلم کر کے اپنی زندگی میں مفاد حاصل کرتا ہے، اپنے فائدے حاصل کرتا ہے، دنیا میں یہ چل جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے زندگی صرف دنیا کی نہیں رکھی ہے، دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں انسان سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہاں سب کے سب اللہ رب العالمین کے سامنے بندے بلکہ برہنہ کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے آگے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ زندگی میں تم نے کیا کیا؟ انفرادی سطح پر، قوم کی سطح پر، حکومت کی سطح پر، جس سطح پر بھی انسان نے ظلم کیا ہوگا، دنیا میں اگرچہ وہ بچ بھی گیا ہو، آخرت میں وہ نہیں بچ پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بعض اوقات جج اور بڑی بڑی حکومتیں اور عالمی تنظیمیں کمزور بھی ہوتی ہیں، اور آدمی اپنی سیاسی طاقت کی وجہ سے حکومتیں، ملک اپنے کام چلا بھی لیتے ہیں، کوئی ان کو پکڑنے والا، روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سارے بادشاہ اللہ کے سامنے ننگے کھڑے ہوں گے، سب کے سب برہنہ ہوں گے، مجرد، اور کوئی بات بھی نہیں کر پائے گا، اتنا معاملہ سنگین اور گمبھیر ہوگا۔ وہاں صرف اور صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، اس دن صرف اور صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اس دن کوئی اور مالک نہیں ہوگا، اس دن کوئی اور بادشاہت نہیں ہوگی، اللہ خود اعلان کرے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ ساری بادشاہت آج کس کے ہاتھ میں؟ کس کے لیے بادشاہت ہے؟ اور اللہ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کے لیے جو بڑا زبردست اور قہار ہے، غلبے والا ہے۔ اس کی برابری کا کوئی نہیں، اس کو ٹکر دینے والا کوئی نہیں، اس کے سامنے اپنی عقل اور اپنی طاقت اور اپنا سب کچھ چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے توڑ سکتا ہے، جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے، جس کو چاہے سزا دے سکتا ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، وہاں کوئی بھاگ بھی نہیں پائے گا۔ نہ وہاں ظالم سفارش کر کے بچ پائے گا، نہ فرار ہو پائے گا، نہ رشوت دے کے وہ بچ پائے گا، نہ اس کی طاقت وہاں پر ہوگی۔ وہاں مخلوق کے لیے کمزوری ہی کمزوری ہوگی، وہاں طاقت ملے گی تو کمزور کو، مظلوم کو، کیونکہ آج ایسا دن ہوگا جس دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں وہ اپنا حق حاصل نہیں کر سکا، قیامت کا دن جب آئے گا تو اس کا حق دلانے والا اللہ ہوگا۔ اس دن بہانے کام نہیں آئیں گے، اس دن سہارے کام نہیں آئیں گے، اس دن ساری طاقت ظالم سے چھین لی جائے گی اور مظلوم کو دے دی جائے گی۔ ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم کی معذرت، ایکسکیوز، بہانے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہیں دے گی، کوئی کام نہیں آئے گی ان کی۔ ایسا نہیں ایسا تھا، ویسا نہیں ویسا تھا، کوئی بہانہ ان کے کام نہیں آئے گا۔ ان کے سارے ایکسکیوز کوڑے میں جائیں گے، کوئی قیمت اس کی نہیں ہوگی، سارے بہانے فیل ہو جائیں گے۔ دنیا میں آدمی میڈیا کا استعمال کر کے، بہانے بنا کے، جھوٹی باتیں کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جھوٹ کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس دن صرف سچائی کام آئے گی، اس دن سچے غالب ہوں گے، سچوں کے ہی لیے اللہ کی مدد ہوگی۔ اس دن ظالم معذرت کرے گا، بہانے بنائے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج فیصلہ کرنے والا وہ ہوگا جس کو سب کچھ معلوم ہے۔ دنیا میں فیصلہ کرنے والے کو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کے سامنے بہانہ کرنے والا بہانہ کرتا ہے اور اس کو چھٹی بھی مل جاتی ہے، وہ جھوٹے گواہ کھڑے کر دیتا ہے، اس کا معاملہ حل بھی ہو جاتا ہے۔ میڈیا میں اپنی طرف سے اپنی بات رکھتا ہے،
اس کے لیے بچاؤ کی صورتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ سے کوئی اپنی بات چھپا نہیں پائے گا اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور قیامت کے دن ساری لعنت انہی پہ ہوگی، ظالموں پر لعنت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ قیامت کے دن بندوں کو اللہ کی رحمت کا حصہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، لیکن ظالم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا قیامت کے دن۔ ان کے لیے جنت نہیں ہوگی، ان کے لیے ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں اس کا مزہ چکھایا جائے گا۔ تم نے دنیا میں تکلیف دی لوگوں کو، دنیا میں ستایا، دنیا میں ظلم کیا ان پر، آج تم کو اپنی کیے کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وہ عذاب ہوگا جو اس سے پہلے کسی پر نہیں ہوا۔ ظالم آج اپنے کیے کی سزا پائیں گے، چھوٹتے چھوٹتے آئیں، لیکن آج قیامت کا دن جب آیا تو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، نہ رشوت کے ذریعے سے، نہ جھوٹ کے ذریعے سے، نہ بہانوں کے ذریعے سے، نہ کسی کی مدد کے ذریعے سے۔ لہٰذا ظلم ایک بہت بری چیز ہے۔ جو بھی آدمی چاہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں ظلم کرے، یا سماج میں ایک طبقہ دوسرے طبقے پر، یا ایک ملک دوسرے ملک پر ظلم کرے، اللہ کسی کو چھوڑے گا نہیں، اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے، لیکن انسان اپنی دنیا میں طاقت دیکھ کر، اپنے اقتدار کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ رہے گی، یہ چیز ہمیشہ نہیں رہے گی۔ قیامت کا دن آئے گا تو سارے طاقتور اس دن اپنے حواس کھو دیں گے، وہ گھبرا جائیں گے، پریشان ہوں گے۔ اس دن ان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ میرے پاس طاقت سرے سے تھی نہیں، دنیا میں جو تھی وہ دی ہوئی تھی امتحان کے لیے، اور اللہ کی طرف سے ڈھیل تھی۔ میں نے اس موقع کو غلط استعمال کیا، میں نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لیا، لیکن آج ساری طاقت مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ اب مجھ کو اپنے ظلم کی سزا بھگتنی ہے۔ اس وقت وہ گڑ گڑائے گا، روئے گا، چلائے گا، بہانے بنائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کی کوئی سنی نہیں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ظالم سے انتقام لے گا، مظلوم کا حق اس کو دلائے گا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ظلم کو حرام کر دیا گیا ہے، ظلم کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آئیے آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کے تعلق سے اسلام میں کیا تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بتایا کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ثلاثہ، آپ نے فرمایا ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے۔ الظلم ثلاثہ، فظلم لا یغفرہ اللہ، وظلم یغفرہ اللہ، وظلم لا یترکہ اللہ۔ ایک ظلم وہ ہے جس کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا، اگر بغیر توبہ کے، بغیر اصلاح کے دنیا سے گیا، اس ظلم کی مغفرت نہیں ہے۔ دوسرے وظلم یغفرہ اللہ، دوسری قسم ظلم کی وہ ہے کہ جس کی اللہ مغفرت کر دے گا، چاہے تو مغفرت کر دے گا۔ وظلم لا یترکہ اللہ، اور تیسرا ظلم وہ ہے جس کو اللہ چھوڑے گا نہیں، یوں ہی معاملہ آیا گیا نہیں ہوگا، اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا بدلہ دلایا جائے گا، اس کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے معافی کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک ظلم جس کی مغفرت نہیں، دوسرا ظلم جس کی مغفرت ہے، اس کا امکان ہے، امید ہے، اور تیسرا ظلم وہ ہے جس کو اللہ یوں ہی چھوڑے گا نہیں، اس کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ کون سے ہیں یہ ظلم؟ حدیث ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكُ، وہ ظلم جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا، وہ ظلم شرک ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، آپ نے خود کہا وقال اللہ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
شرک ظلم عظیم ہے، تو اس کی مغفرت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، مغفرت نہیں، توبہ نہیں، مغفرت بھی نہیں، بغیر توبہ کی مغفرت نہیں۔ توبہ کرے تو مغفرت ہے، نہیں تو نہیں، اپنی طرف سے اللہ مغفرت نہیں کرے گا۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ لِأَنفُسِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، دوسرا ظلم وہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ وہ ظلم ہے جو بندوں کا خود اپنے اوپر ظلم ہے، غلط کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، جو فیما بینہم و بین ربہم، جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہی معاملہ ہو۔ ایسا کام کر بیٹھیں جس کو اللہ نے کرنے سے روکا تھا، اللہ کی نافرمانی کی، کوئی گناہ کر لیا، لیکن ایسا گناہ جس کی زد اس پر پڑتی ہے، ایسا گناہ جو بندے اور رب کے درمیان ہے، ایسا گناہ اللہ، جس سے مثلاً کوئی آدمی روزہ چھوڑ دے، اب روزہ اس نے نہیں رکھا، گناہ گار ہے، لیکن روزے کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے، اس سے کسی اور کو تکلیف اس نے نہیں دی، اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اللہ چاہے گا مغفرت کر دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے کم تر کوئی گناہ اگر ہو، اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہاں مشیت اللہ کی ہے، سب کو بھی معاف کرے ضروری نہیں، لیکن اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، وہ گناہ جو بندے کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ آپ دیکھیں جنت میں بھی جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا، ان سے کہا کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا، کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کس پہ ظلم کریں گے؟ تیسرا تو کوئی ہے نہیں، اپنے اوپر، اپنے اوپر، اپنے آپ کو تم جنت سے محروم کر دو گے، مشقت میں ڈال دو گے، یہ خود تم اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ اسی لیے جب توبہ کی تو کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم توڑنا، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، کہ انسان اللہ کی رحمت سے، اللہ کی جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایک گناہ وہ ہے جو ایک انسان اپنے اوپر کر لے، ظلم اپنے اوپر کر لے، ایسا کام جس سے اللہ نے منع کیا تھا، لیکن یہ اللہ اور اس کے بیچ میں ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہے، تو اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا۔ یہ ظلم ایسا ہے۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، لیکن تیسرا ظلم جس کو اللہ ہرگز بھی چھوڑے گا نہیں، یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، فیصلہ ہو کر رہے گا، بدلہ مل کے رہے گا، یہ وہ ظلم ہے جو بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے۔ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى يَدِينَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایک سے دوسرے کا بدلہ دلا کر رہے گا۔ اگر ظلم بندوں پر کیا تھا، اللہ قیامت کے دن اس کا حق اس کو دلا کر رہے گا، اس کا بدلہ اس کو دلا کر رہے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد الطیالسی نے اور امام البزار نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 1927 پر کہا کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسے معلوم ہے ظلم تین قسم کا ہے، اللہ کے معاملے میں ظلم، شرک، مغفرت نہیں۔ اپنے معاملے میں ظلم، اللہ کا حکم توڑا، ہو سکتی ہے مغفرت، جو شرک سے کم تر گناہ ہو۔ تین، بندوں پر ظلم کیا، ان کا حق مارا، جان، مال، عزت کے معاملے میں۔ بندوں پر ظلم کس طرح سے ہوتا ہے؟ تین چیزوں میں ہوتا ہے، جان، مال اور عزت۔ اگر اس معاملے میں ظلم تھا، کسی کا قتل کر دیا، کسی کو مارا پیٹا، کسی کا مال چھینا، کسی کی زمین ہڑپ لی اور کسی کی عزت خراب کر دی، اگر اس طرح کا ظلم ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن حقدار کو اس کا حق دلائے گا، ظالم کو سزا ملے گی، ظالم کو سزا ملے گی۔ تو اس حدیث سے یہ تین قسم کے ظلم معلوم ہوتے ہیں۔
ظلم ہر اعتبار سے حرام ہے، ہر قسم کا ظلم حرام ہے، خصوصاً بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین بندوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے خود ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ میری طرف سے بندوں کے لیے وعدہ ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، یعنی میں نے وعدہ کر دیا ہے کہ میں ظلم نہیں کروں گا، میں نے اس کو اپنے لیے ممنوع کر دیا ہے، میں ظلم نہیں کروں گا، بندوں پر ظلم نہیں کروں گا، ان کی نیکیوں کے اجر کے اعتبار سے، یا ان کو سزا دینے کے اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اور اس ظلم کو آپس میں تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، فلا تظالموا، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، خود میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، میں ظلم نہیں کرتا، تم آپس میں کیسے ظلم کرتے ہو؟ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، ساری قدرت کے باوجود جو چاہے اللہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اقتدار، قدرت ظلم پر آمادہ کرتی ہے۔ جب آدمی الٹیمیٹ ہو جاتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی ٹکر دینے والا نہیں، تو انسان کے اندر سے شیطان باہر نکلتا ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ سب پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ظلم ایک بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ فلا تظالموا، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ نہ مسلمان کسی پر ظلم کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی پر ظلم کرے، ہر ایک کے لیے ظلم حرام ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے اجازت ہے، نہیں۔ فلا تظالموا، خطاب کس سے ہیں؟ مسلمانوں سے نہیں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، سب سے خطاب ہے۔ کسی کے لیے اجازت نہیں کہ وہ ظلم کرے، کسی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ ظلم کرے۔ ظلم سب کے لیے حرام ہے، چاہے وہ جان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عزتوں کے اعتبار سے ہو، ہر قسم کا ظلم کیا ہے؟ حرام۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عیب ہے اور اللہ کا عذاب لاتا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہوتی وہ کمزور پر ظلم کرتا ہے، اور اس کی کوئی پکڑ ہوتی دکھائی دیتی نہیں ہے۔ سالوں سال کسی شخص پر، کسی بستی پر، کسی علاقے پر، کسی ملک پر ظلم ہوتا رہتا ہے، اور دکھائی دیتا کہ کوئی ان کا نہ مددگار ہے، نہ ان کا کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ ظالم کو کوئی رحم آ رہا ہے۔ بعض اوقات شیطان دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ اللہ کہیں غافل تو نہیں ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ہر آن ہر مخلوق کو ظاہراً و باطناً دیکھ رہا ہے، لیکن دنیا میں اللہ رب العالمین نے سب کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ اس چھوٹ کا اور آزادی کا نتیجہ ہے کہ انسان صحیح کرنے والا صحیح کام کرتا ہے، غلط کرنے والا غلط کرتا ہے۔ اگر یہ چھوٹ نہ ہوتی تو انسان کا فیصلہ کرنے کے لیے بنیاد نہ ہوتی ہے۔ چھوٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس کے اندر کیا ہے، اس سے سب کچھ سامنے آتا ہے۔ اللہ نے سب کو چھوٹ دے رکھی ہے، جیسا چاہے وہ جیے، عدل و انصاف کے ساتھ جیے یا ظلم کے ساتھ جیے، لیکن انجام اس کو بھگتنا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز بھی اس بھرم میں نہ رہنا، اس غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے۔ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، ایسا سمجھنا نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، پھر پکڑتا کیوں نہیں ہے؟
ظالموں کو اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ ان ظالموں کو اس دن تک کے لیے مہلت دیے ہوئے ہیں کہ جب وہ دن آ جائے گا تو نگاہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جب وہ دن آئے گا اور ظالم جب اس دن کے احوال، اس دن کی ہولناکیاں دیکھے گا اور اپنی کرتوت کا انجام جب اس کے سامنے آئے گا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ گھبراہٹ میں انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ اپنے اعمال کا وبال جب دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، کیا حال ہوگا ظالموں کا اس دن؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہطعین، وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے جہاں سے بلاوا آئے گا، قبروں سے نکل کے وہ دوڑنے لگیں گے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے اوپر، کائنات میں جو بھیانک ماحول ان کو دکھائی دے رہا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، سارے معاملات بکھر جائیں گے اور اس دن آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے۔ وہ سارا منظر دیکھ کر ان کے سر جو اوپر اٹھے ہوئے ہیں ان کو نگاہیں اپنی طرف لینے کے لیے وقت ہی نہیں ہوگا، اتنا منظر بھیانک ہوگا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، اور نگاہیں جب اوپر اٹھیں گی تو واپس اپنی طرف پلٹنے کا نام نہیں لیں گی۔ وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے میں ایسے پریشان اور گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ انہیں اپنے حال کو دیکھنے کا موقع اور فرصت نہیں رہے گی، اتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے وہ۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَاء، اور ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ بعض سلف نے کہا دل جو ہے یہ حلق تک آ جائے گا اور سینہ اور ان کا جو یعنی دل ہوں گے بالکل خالی ہوں گے، حلق تک آ جائے گا کلیجہ، دل میں سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی کچھ۔ ایسے مدہوش اور ایسے بے ہوش اور ایسے بدحواس ہو جائیں گے کہ سوچنے سمجھنے کی طاقت ہی نہ ہوگی، گویا کہ سب خالی ہے، یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں اندر سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، فیصلہ لینے کے لیے، صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ کن کے لیے بتایا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، دنیا میں ظلم کرتے ہیں کمزوروں پر، ان کو ستاتے ہیں، ان کی جان کا نقصان کرتے ہیں، ان کے مال کا نقصان کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو خراب کرتے ہیں، خود غلطی کرتے ہیں، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ ایسے لوگ آخرت کے دن گھبرائے ہوئے پریشان ہوں گے۔ اس سورہ ابراہیم اگر آپ پڑھیں وہ پورا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 42 سے 43 آپ دیکھیے۔ لیکن یہ نہیں کہ کوئی آدمی کہہ سکتا بھئی قیامت تک ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مطلب قیامت ہی کو سزا دے گا، اسی دن سزا ملے گی؟ نہیں، بلکہ دنیا میں بھی سزا آتی ہے، وہ تو واقعی سزا ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ظالم کو اس کی زندگی ہی میں پکڑتا ہے، ظالم کو اس کی زندگی ہی میں اللہ پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر فوراً سزا دینے لگتا، ان کی پکڑ کرنے لگتا، تو زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہیں رہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم پر فوراً پکڑ لیتا، یہاں غلطی کی وہاں سزا آئی، اگر ایسا ہوتا ما ترک علیہا من دابہ، زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہیں رہتا، فوراً اس کو سزا مل جاتی۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایک مدت تک چھوڑے رکھتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب واقعی ان کا وقت آ جاتا ہے، سزا کا وقت جب آ جاتا ہے، پکڑ کا وقت جب آ جاتا ہے، عذاب کا وقت جب آ جاتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر وہ اس عذاب کو نہ آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں، اس گھڑی کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں۔
جو وقت طے ہے اللہ کی طرف سے، اس وقت پر اللہ کا فیصلہ آتا ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کے لیے اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا عذاب آتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں ایسے ہی چھوڑ جائے گا، نہیں، اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی سزا آتی ہے اور تاریخ اس کی شاہد ہے۔ سورۃ النحل میں آیت نمبر 61 میں اللہ نے بات کہی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اب وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں کیا کرتا ہے اللہ؟ لیملی وہ املی لہم ان کیدی متین، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں لیکن میری چال، میری قید بڑی مضبوط ہے۔ بعض اوقات ظالم اپنی کرتوت پر پکڑ نہ آنے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو کوئی پکڑنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے تو اب اس کے بعد جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بدحواس ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو یا ایک قوم ہو یا ایک ملک ہو یا کوئی بھی ہو۔ اللہ کا عذاب آتا ہے، نہیں آتا ایسا نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ کیا کرتا؟ ڈھیل دیتا۔ اس ڈھیل کو دیکھ کر یقین والے یقین کر لیتے ہیں کہ اب بڑی پکڑ آنے والی ہے، لیکن کمزور یقین والے اس ڈھیل کو دیکھ کر شک میں پڑ جاتے ہیں کہ کیوں ایسا۔ کوئی اللہ کا انکار کر دیتا ہے، کوئی اللہ کے عدل و انصاف کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تیرا انصاف ہے کہ نہیں ہے، کبھی اللہ کی رحمت کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے، کبھی کچھ اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے، کبھی غلط راستوں پہ نکل جاتا ہے، پھر سوچتا ہے ٹھیک ہے ہم کو ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ نہیں، اللہ رب العالمین برابر کرتا ہے سب کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر ظالم اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ قال ثم قرأ، صحابی کہتے ہیں آپ نے بات کہی اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اپنی بات کو مزید پختہ کرنے کے اعتبار سے اور قرآن سے دلیل دینے کے اعتبار سے۔ آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور دیکھو اللہ کی پکڑ جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے تو ایسی اس کی پکڑ ہوتی ہے جب کہ وہ بستی ظالم ہو۔ یہاں پوری بستی کو ظالم قرار دیا گیا ہے، پورے علاقے کو ظالم قرار دیا گیا ہے، یعنی جب وہ بستی ایسی ہوتی ہے کہ ظلم و زیادتی سے بھر جاتی ہے اور وہاں پر گناہ، برائیاں اور ظلم غالب رہتا ہے، تو پھر اللہ جب پکڑتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، ایسی ہی پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی، اذا اخذ القرى، جب وہ کسی بستی کی پکڑ کرتا ہے جو وہی ظالمہ، جو ظالم بستی ہوتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، تکلیف والی ہے اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4686 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2583۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ظالم کو ڈھیل ملتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ غافل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے توبہ کی، اصلاح کی، اپنے حال پر نظر ثانی کرنے کی۔ جب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور جب پکڑ اللہ کی آتی ہے تو نہ وقت آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، برابر وقت پہ آتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کب کیا کرنا چاہیے،
مومن کو اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھنا چاہیے، مومن کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس اللہ پر جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ پر ہم بھروسہ نہ رکھیں تو ہم غلطی کریں گے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایمان والے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کون؟ ایمان والے، توکل کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ کوئی گناہ دو گناہوں کے علاوہ ایسے نہیں کہ ان کی سزا دنیا میں اتنی جلدی آ جاتی ہے کہ دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے، جبکہ اللہ نے آخرت میں بھی ان کی سزا رکھی ہے، لیکن آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا ہی میں اللہ اس کی سزا دے دیتا ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ دو گناہ ہیں۔ کہا کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، کوئی گناہ ایسا نہیں، اتنا حقدار نہیں کہ دنیا ہی میں اس کی سزا اللہ تعالیٰ دے دے، جبکہ آخرت میں بھی اس کے لیے سزا موجود ہے۔ مع ما يدخر له فی الآخرہ، جبکہ اللہ نے آخرت میں بھی اس کی سزا سنبھال کے رکھی ہے کہ اس کو آخرت میں بھی سزا ملنے والی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں۔ دو گناہ کون سے ہیں؟ البغی وعقوق وقطیعۃ الرحم۔ البغی سرکشی، ظلم و زیادتی، اور دوسرا وقطیعۃ الرحم رشتے ناتے توڑنا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا ہی میں دیتا ہے، اور دنیا میں دے کے چھٹی نہیں، بلکہ دنیا کی سزا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔ لیکن صرف آخرت میں سزا نہیں، بلکہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کی پکڑ آتی ہے۔ اور ان میں سے گناہ کیا ہے؟ البغی۔ بغی کہتے ہیں سرکشی کو، کہ دوسروں کے خلاف جارحیت، ٹرانسگریشن جس کو دوسروں کے اوپر ظلم کرنا۔ اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ظالم کو، سرکش کو، جو دوسروں کے حقوق کو پامال کریں، دوسروں کی جان، مال اور ان کی عزتوں کا نقصان کریں، اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں ہے، دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ وہ تو دنیا میں سزا پا کے بھی چھوٹے گا نہیں، اس کی سزا آخرت میں بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے، اس میں ہمیں کسی پر ظلم کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور ایک ایسا دین ہے جس میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم پر بھی ظلم کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجتے، یا سیاسی اعتبار سے افراد کو کسی علاقے میں متعین کرتے، ذمہ دار بنا کر بھیجتے، تو ان کو اس بات کی ضرور تلقین کرتے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے، رعایا پر ظلم نہ ہو، حکومت کی طاقت آنے کے بعد بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں اقتدار اور طاقت آنے کے بعد انسان ظالم بن جاتا ہے، پاور کرپٹس۔ انسان کے پاس جب پاور آتا ہے تو پاور کیا کرتا ہے؟ اس کو نشے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اچھے اچھے طاقتور دنیا ہی میں طاقت کھو کے ذلیل ہوئے، جنہوں نے سرکشی کی تھی بے قیمت ہو گئے۔ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے پاس طاقت ہو تب بھی ظلم نہیں کرنا، اور آپ نے تو اپنے پرایوں پر بھی ظلم نہیں کرنا، مسلمان تو مسلمان، کافر پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حین بعثہ الی الیمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا۔ یمن میں کون تھے؟ یمن میں اہل کتاب، جوز اینڈ کرسچنس، یہودی اور نصرانی، زیادہ تر وہاں نصرانی تھے۔ معاذ بن جبل کو کہاں بھیجا؟ یمن۔
یمن بھیجا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کچھ نصیحتیں کی. آپ نے کہا اِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، پیپل آف بک. ان کے پاس آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے، تورات، انجیل، زبور، ان کے پاس کتاب ہے. جوز اینڈ کرسچنس، ان کے پاس تم جا رہے ہو. فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو تم ان کو اس چیز کی طرف بلانا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان کو توحید کی اور رسالت کی دعوت دینا، شہادتین کی دعوت دینا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. جب وہ تمہاری یہ بات مان لیں، کلمہ پڑھ لیں تو تم انہیں بتانا کہ دن رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جو انہیں پڑھنی پڑیں گی. 5 نماز ہے تو پہلے کلمہ پڑھاؤ، شہادتین کا اقرار وہ کر لیں، اس کے بعد بتانا کہ 5 نمازیں ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. جب وہ نماز کو بھی مان لیں تو پھر اس کے بعد ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لے کے تمہاری غریبوں کو دی جائے گی. ہم کو مت دو. اور مال کا حکم بعد میں دیا گیا، پہلے نماز پڑھو کیونکہ مال چھوڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو پہلے شہادتین بہت آسان زبان سے، پھر نماز بندگی اللہ کی جو شہادتین کا ثبوت ہے گویا کہ، اور پھر اس کے بعد میں وہ بھی مان لیں تو نکالو مال. سال میں تم کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہم کو نہیں، تمہارے مالداروں سے لے کے تمہاری غریبوں کو دی جائے گی، تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے فقراء کو دی جائے گی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ اس کو بھی مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اگر وہ زکوٰۃ کا حکم بھی مان لیں تو خبردار ان کے مالوں میں سے ایک دم بیسٹ مال نہیں لینا، بہترین مال نہیں لینا، اونٹوں میں سے بہترین، پھلوں میں سے بہترین نہیں، ایوریج قسم کا مال لینا. 3 قسم کے مال ہیں، ایک دم سپیریئر کوالٹی، ایک دم گھٹیا کوالٹی، اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ اوکے کوالٹی. تو تم زکوٰۃ میں جو چیز ان سے لوگے قبول کرو گے تقسیم کرنے کے لیے ان کے لوگوں کو، وہ نہ اعلیٰ نہ ادنا، درمیانی ایوریج درجے کی لینا تاکہ ان کے دل میں کوئی خرابی نہ آئے. تو وہ مال لینا اور اس کو تقسیم کرنا فقراء میں. اور آپ نے آخر میں کیا فرمایا؟ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، خبردار مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، پردہ، رکاوٹ نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے یہود و نصارہ کے پاس بھیج رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو نہیں بول رہے ہیں جا کے ایک دم پیس کے رکھ دینا، ان کو مار دینا سب کو، نہیں، ان کو بھلائی کی طرف دعوت دو، ان کو توحید کی دعوت دو، ان کو رسالت کی دعوت دو، ان کو اللہ کی بندگی کی دعوت دو، ان کو زکوٰۃ کی دعوت دو. سود میں پڑے ہوئے یہودی، سود میں پڑے ہوئے لوگ، چاہے وہ رہبان ہو یا اسی طرح سے ان کے احبار ہوں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں. نہیں، ان کا مزاج یہ بناؤ مالدار اپنا مال نکالیں اور غریبوں کو دیں تاکہ فلاح ہو سماج کے اندر. سماج ان کے لوگوں کو دو بھائی، ہم کو مت دو. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، انہی کے فقیروں کو دو. سماج کے اندر خیر خواہی کا ماحول بناؤ. اور ہاں واتقی دعوۃ المظلوم، اور یاد رکھو تمہارے پاس آج پاور ہے حکومت کا، لیکن مظلوم کسی پر ظلم نہیں کرنا کہ اس کا کوئی مددگار نہ ہو اور پھر وہ مجبور ہو کہ اللہ کو پکارنے لگ جائے. مسلمان کو ڈرا رہے ہیں کس کے مقابلے میں؟ اہل کتاب کے مقابلے میں. ہمارا نبی دیکھیے کیسا، ہمارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو، ایسے صحابی کو جن سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں،
اپنا محبوب شخص جس سے محبت ہے نبی کو، لیکن ان کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ کس کے مقابلے میں ڈرا رہے ہیں؟ یہود کے مقابلے میں، نصارہ کے مقابلے میں۔ اور خبردار ڈرو، واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو اور اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ ایسا کچھ کرو مت، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کسی پر ظلم مت کرو کہ وہ تمہارے خلاف بد دعا کرنے لگے۔ کسی پر ظلم مت کرو، یہود پہ بھی نہیں، نصارہ پہ بھی نہیں۔ تمہاری حکومت ہے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ظلم کرو گے، نہ یہود پہ ظلم کرو نہ نصارہ پہ۔ واتقی دعوت المظلوم، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مظلوم کی دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ کوئی کسی پہ ظلم کر سکتا نہیں۔ مسلمانوں کو ہمارے نبی نے سکھایا، حکومت ہے مسلمانوں کی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ظلم نہیں، ظلم نہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا یہود ہیں پیس دو، نصارہ ہیں پیس دو، مسلمان تھوڑی نہ ہیں، کون پوچھنے والا ہے اپنے کو؟ مارو ان کو، عورتوں کو مارو کاٹو، بچوں کو مارو کاٹو، ہاں بوڑھوں کو مارو کاٹو، راہبوں کو احبار کو کاٹو، نہیں۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں، اسلام ظلم نہیں سکھاتا ہم کو، اسلام ظلم نہیں سکھاتا ہے۔ ایک اور، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک اور روایت جو امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا دعوت المظلوم مستجابہ، مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا، مظلوم کیا کرتا ہے؟ خیر کی دعا، وہ تو بد دعا کرتا ہے۔ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، وَإِن كَانَ فَاجِرًا، چاہے مظلوم گناہ گاری کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات انسان کسی پر ظلم، وہ نیک تھوڑی نہ ہے، اس کی بھی تو غلطیاں ہیں، اس پر ظلم کرتا ہے۔ کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ گناہ گاری کیوں نہ ہو۔ فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے، لیکن تم کو اس کے گناہ کی وجہ سے اجازت نہیں مل جاتی کہ تم اس پر ظلم کرو۔ فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کے گناہ کا وبال اس پر ہے، اگر وہ غلط ہیں تو اس کی سزا اس کو اللہ دے گا، لیکن اس سے تم کو اجازت نہیں مل جاتی کہ تم اس پر ظلم کرو۔ فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، حسن لغیرہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس پر بھی تم ظلم نہیں کر سکتے۔ وَإِن كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہے ایک مسلمان کے خلاف، اگر وہ اللہ سے دعا کرے تو۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ جس میں مسلمان کو بھی اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلم پر ظلم کرے۔ مسلمان بھی غیر مسلم پر ظلم نہیں کرتا، نہ اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ آج جو عالمی حالات چل رہے ہیں اور سبھی اس کو جانتے ہیں، پوری دنیا میں ایک بے چینی ہے، خاص طور سے فلسطین کے معاملے میں۔ یہود کی طرف سے فلسطین پر جو غاصبانہ معاملہ ہوا ہے، سالوں سال سے وہ چل رہا ہے، اور مسلمان فلسطین کے پریشان ہیں، اور جو جنگی حالات آج نہیں پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور آج خاص کر کے بہت بگڑ گئے ہیں، ایک بے چینی پوری دنیا میں اور خاص کر کے عالم اسلام میں ہے۔ اس میں میڈیا بھی اپنے طور پر رول ادا کرتی ہے، طاقتور میڈیا ملکوں کی جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر خبروں کو پیش کرتی ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ نہ صرف حکومتی سطح پر فوجوں بلکہ عوام کے لیے بھی، سیولینز کے لیے بھی اپنی طاقت استعمال کرتی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن آج فلسطین کے عوام کا بھی حال آپ دیکھیں کہ آج سیولینز کے ساتھ میں بھی بربریت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے حالات کو درست فرمائیں۔ جتنے مسلمان فلسطین میں ہیں یا پوری دنیا میں ہیں، اللہ رب العالمین سب کی جان و مال کی، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے لائق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے۔ ہاں، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کر
دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لا اینڈ آرڈر خراب ہو، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کا تو کوئی فائدہ نہ ہو لیکن ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں۔ بعض اوقات مسلمان جذبات میں آ کے ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے لیکن خود ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جذباتی نہیں بننا چاہیے، جذباتی نہیں بننا چاہیے کہ ہم لوگ ایسی حرکتیں کریں جس سے نقصان ہو۔ تو ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ مسلمان کو اپنی تنہائی میں یا جہاں بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، ان کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے والوں کے لیے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اور سارے ملکوں میں امن و امان قائم کرے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں، چاہے وہ مسلم ملک ہو یا کوئی بھی ملک ہو، جہاں کہیں لوگ بستے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر امن و امان کے حالات پیدا کرے، اس لیے کہ امن سماج کی فلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ جنگی حالات اس سے نقصان ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر ہوتا کیا ہے، یہ اس کو تباہ کرتا ہے، وہ اس کو تباہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں بڑے ملک بیچ میں آ کے بس مت لڑو، لیکن تباہی جو ہو چکی وہ تو ہو گئی، جان و مال کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، پھر واپس سے الف با تا سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو جنگوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، جنگوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، امن و امان میں خیر ہے۔ تو مسلمانوں کو ہمیشہ اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی اور دنیا بھر میں بھی امن و امان کے حالات پیدا کرے، اور ظالم کو اللہ ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے لائق نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، جو اللہ جانتا ہے اس کے لیے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اللہ وہی فیصلہ کرے اس کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی کسی حرکت سے محفوظ رکھے جس سے ہمارے اپنے ملک کا امن و امان خراب ہو، ہم کو اللہ بچائے رکھے اس سے، اور ایسی کوئی چیز کرنا بھی نہیں چاہیے، شور شرابے، توڑ پھوڑ یا اس طرح کی کچھ بھی چیزیں یا بھڑکاؤ باتیں کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ مظلوم کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور ظالم کے لیے بھی کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے لیے بھی کرنا چاہیے، اور اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ اس کا معاملہ اللہ خود حل کرے، اللہ ہم سے اچھا حل کرنے والا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جو کر سکتا وہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ اپنی طرف سے اس کا فیصلہ کرے۔ ظلم کا معاملہ کیسا ہے، اور چاہے وہ جان و مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عزتوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زمین کے اعتبار سے ہو، اللہ کے ہاں یہ معاملہ کیسا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شکا بدعا، جو ہم نے حدیث دیکھی، اتقی دعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچ۔ بعض اوقات لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، پریشان مجبور ہوتے ہیں، ان کے پاس سوائے اللہ کو پکارنے کی کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اس حال میں مظلوم جب اللہ سے دعا کرتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا ہے، اب اس کے پاس سب سے بڑی طاقت آ جاتی ہے، دعا کی طاقت، اور سب سے بڑا سہارا اس کا ہوتا ہے اللہ، اور اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے ظالم کو پیس کے رکھ سکتا ہے، اللہ کے پاس وہ قدرت ہے۔ مظلوم کی بددعا بڑی بھیانک چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہتے ہیں شکا اہل الکوفہ، دو واقعات میں بیان کروں گا اس میں، جس میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے، انفرادی زندگی کے اعتبار سے بھی، بلکہ ظلم کے اعتبار سے، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، جھوٹی تہمت، میڈیا کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، یا کسی پر تہمت لگانا، یا کسی کے جان و مال کا نقصان کرنا، اس بارے میں دو واقعے میں ذکر کروں گا کہ ظالم کا انجام دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکا اہل الکوفۃ سعدا الی عمر رضی اللہ عنہ، کوفہ والوں نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کمپلینٹ کی حضرت عمر کے پاس، اس وقت وہ خلیفہ تھے، ان کے خلاف شکایت کی، فعزلہ، حضرت عمر نے ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا، واستعمل علیہم عمارا، اور ان کی جگہ حضرت عمار کو ان کے اوپر ذمہ دار بنایا کوفہ میں۔ فشکوا حتی ذکروا انہ لا یحسن یصلی،
ایسی ایسی شکایتیں کی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہ بالکل عبادات تک کی بھی شکایت کر دی کہ وہ ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھاتی ہے. جھوٹی تہمت، یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں، ان کے بارے میں جھوٹ 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 بول کے ان کی شکایتیں کی، اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھاتی ہے. حتی ذکروا انہ لا یحسن یصلی فارسل الیہ. حضرت عمر نے آدمی بھیجا، بلاؤ ان کو، سعد بن ابی وقاص کو، صحابی ہیں یہ. فقال اے ابا اسحاق، حضرت عمر نے کہا اے ابو اسحاق، ان ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی. اے ابو اسحاق، یہ لوگ آپ کی شکایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے سے نماز بھی نہیں پڑھاتے، ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھتے. قال ابو اسحاق، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اما انا واللہ فانی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنہا. کہا کہ جہاں تک کہ میرا معاملہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں انہیں وہی نماز پڑھاتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے. میں الگ سے کوئی نماز نہیں پڑھاتا، اور میں اس میں سے ذرا بھی کم نہیں کرتا. جیسا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے دیکھا ہے، میں بس ویسی نماز پڑھاتا ہوں ان کو. اصلی صلاۃ العشاء فارقد، میں ان کو عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو فارقد فی الاولیین واخف فی الاخرین، پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا ہوں اور دوسری 2 رکعتیں ہیں وہ ہلکی پڑھاتا ہوں. ایسا پڑھاتا میں جیسا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ویسے ہی پڑھاتا ہوں. یہ میری نماز ہے. جو شکایت تھی اس کا یہ جواب ہے. حضرت عمر نے کہا ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، میرا بھی تمہارے بارے میں اے ابو اسحاق یہی گمان تھا. مجھے معلوم تھا تم ایسے ہی پڑھاتے ہوگے، ایسا نہیں کرتے ہوگے. تمہاری شکایت ہے لیکن بات تو کرنی پڑے گی، پوچھنا پڑے گا، لیکن میرا گمان تمہارے بارے میں یہی تھا. فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفہ، پھر حضرت عمر نے ان کے ساتھ ایک یا کئی آدمی بھیجے انویسٹیگیشن کے لیے کوفہ. فسأل عنہ اہل الکوفہ، اور اہل کوفہ سے مسجد جا کے لوگوں کے بیچ جا کے پوچھا ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. ولم یدع مسجدا الا سأل عنہ، ایک بھی مسجد کوفہ کی نہیں چھوڑی جس میں جا کے ان کے بارے میں سوال نہ کیا کہ ان کے بارے میں، سعد بن ابی وقاص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. سب سے ان کی رائے مانگی. وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، سارے لوگ سب کے سب نے ان کی تعریف ہی کی ہے. نہیں بہت اچھے انسان ہیں، ہر اعتبار سے اچھے ہیں، سب نے تعریف کی. حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، یہاں تک کہ ایک مسجد جس کو بنی عبس کی مسجد کہا جاتا تھا اس مسجد میں پہنچے. فقام رجل منہم یقال له اسامۃ بن قتادہ، تو اس مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام تھا اسامہ ابن قتادہ، یکنا ابا سعدہ، اس کی کنیت تھی ابو سعدہ. قال اما اذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسریہ ولا يقسم بالسویہ ولا يعدل في القضیہ. ایک ساتھ 3 تہمتیں لگا دی ہیں. کہا دیکھو آپ جب پوچھ ہی رہے ہو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں، سعد بن ابی وقاص جو ہیں، یہ جنگ میں ہمارے ساتھ نکلتے نہیں تھے، یہیں بیٹھے رہتے تھے، آتے نہیں تھے. 2 ان کا مال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارے ساتھ جنگ میں آتے نہیں، یہیں بیٹھے رہتے کوفہ میں، ہمارے ساتھ نہیں آتے. 2 یہ جو مال تقسیم کرتے ہیں انصاف سے تقسیم نہیں کرتے، عدل کے ساتھ تقسیم مال نہیں کرتے، پارشیالٹی کرتے ہیں. ولا يعدل في القضیہ، اور لوگوں کے کیس جب ان کے پاس جاتے ہیں قاضی بن کے جب فیصلہ دیتے ہیں تو اس میں بھی عدل نہیں کرتے. نہ ہمارے ساتھ جنگ میں خود آتے، بیٹھ رہتے یہیں پہ. دوسرے یہ کہ جب یہ مال تقسیم کرتے ہیں اس میں انصاف نہیں کرتے. اور 3 یہ جب لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرتے ہیں جھگڑوں میں تو یہ قضیہ میں بھی کیا کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے ہیں، حقدار کو اس کا حق نہیں دلاتے. ان کے اوپر تہمت لگا دی. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے. سچے آدمی کو، اچھے آدمی کو اور بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی چیز سے. حضرت سعد کو بہت تکلیف ہوئی اس سے. ایک روایت میں کہ بہت غصہ ہوئے اس کی بات پر. قال سعد اما واللہ
لأدعون بثلاث، 3 تہمتیں لگایا نا مجھ پہ، میں بھی تیرے لیے 3 دعائیں کرتا ہوں، میں بھی تیرے لیے 3 بددعائیں کرتا ہوں۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ، اگر یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، دیکھیے فوراً بددعا بھی نہیں کر دی، کیا کہا؟ اے اللہ اگر یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعۃ، صرف دکھاوے کے لیے، لوگوں میں اپنی بات سنانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے، اس نے شہرت پانے کے لیے، لوگوں میں اپنی بات پھیلانے کے لیے، لوگوں میں مقام پانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ فَأَطِلْ عُمْرَهُ فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، 3 بددعائیں اس کے لیے کی۔ اے اللہ اگر یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے اور شہرت کے لیے ایسا کر رہا ہے، اے اللہ اس کی لمبی زندگی دے، اس کو لمبی زندگی دے، اور فقر و فاقے میں اس کو ڈال دے، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ بددعا دے دی۔ معلوم ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے نیک بندے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، لیکن کبھی تڑپ جاتے ہیں اندر سے، تو پھر دل سے ان کی بددعا بھی نکلتی ہے، اور بددعا جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بددعا کو قبول کرتا ہے۔ کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی پہ تہمت نہیں لگانا، کسی کی جان و مال کا نقصان نہیں کرنا۔ بددعا دے دی صحابی نے، کہا کہ اللہ اگر یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، لمبی عمر دے اس کو، اور فقر فاقے میں اس کو مبتلا کر دے، اور اس کو فتنوں میں ڈال دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کر لی ہے۔ صحابی راوی حدیث کے کہتے ہیں وَكَانَ بَعْدُ اِذَا سُئِلَ، اللہ نے اس کو لمبی عمر دے دی ہے۔ وَكَانَ بَعْدُ اِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ، ایسی لمبی عمر دی کہ ایک روایت میں اس میں بھی ہے کہ اس کے جو بھویں تھے اتنے بڑے کہ آنکھ پر آ گئے، اتنی لمبی عمر اس کو ملی، آنکھوں پر اس کی بھویں آ جاتے تھے، اور کہتا تھا بوڑھا آدمی ہوں، شیخ کبیر، فتنے میں پڑ گیا ہوں، اور مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے، سعد بن ابی وقاص کی بددعا مجھ کو لگ گئی۔ خود اپنی زبان سے اقرار کرتا تھا کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہو گیا ہوں، فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور مجھ کو سعد کی بددعا لگ گئی۔ عبد الملک کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُهُ بعد کے زمانے میں نے اس کو دیکھا، قد سقط حاجباہ علی عینیہ من الکبر، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں اتنی بڑھ گئیں کہ آنکھوں تک آ جاتی تھی، آنکھوں پر آ جاتی تھیں، اور وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ، ایسا سٹھیا گیا تھا بعد کی عمر میں کہ راستے سے چلنے والی جوان بچیوں کو چھیڑتا تھا، اور انگلیاں ان کے بدن میں اس طرح سے مارتا تھا، راستے پر بیٹھا رہتا تھا، آنے جانے والی جوان بچیوں کو چھیڑتا تھا، یعنی اللہ نے اتنا ذلیل کر دیا اس کو، ایسا مبتلا کر دیا اس کو کہ بڑھاپے کی عمر چھیڑنے کی عمر ہوتی ہے، تو نے ان کی عزت خراب کی، تیری زندگی خود تیری عزت خراب کرے گی۔ کسی کی عزت خراب نہیں کرنا، کسی کی جان کا، مال کا یا عزت کا نقصان نہیں کرنا۔ 3 چیزیں ہیں جس میں آدمی ظلم کرتا ہے، جان، مال اور عزت۔ یہاں پہ ان پہ 3 تہمتیں لگائی، انہوں نے 3 بددعا دیا اس کو، بڑھاپا بھی ملا اس کو، اور فقر و فاقہ۔ علماء نے کہا فقر کہاں سے آیا؟ بعض روایتوں میں فقر کا صراحتاً ذکر ہے، اور بعض علماء نے کہا، علامہ عینی وغیرہ نے کہا کہ ایک آدمی جب واقعی مالدار ہوتا ہے تو اس کو کسی کے لیے راستے پہ بیٹھ کے چھیڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ اتنا محتاج، اتنا فقیر اور اتنا ذلیل ہو گیا تھا کہ راستے پہ بیٹھ کے لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل اس کو کیا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 755 اور کئی مقامات پر، دوسرے مقامات پر بھی ہے، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 453۔ ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے، اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے لیے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ وہ تل ملا کے اللہ تعالیٰ سے بددعا کرتے ہیں۔
مظلوم کی بد دعا بڑی بھیانک ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا کوئی نہیں ایسا نہیں سمجھنا، اس کا کوئی نہیں سمجھنا، اس کا اللہ ہے، اور اللہ وہ کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ظلم کا معاملہ بڑا بھیانک ہے۔ اور ایک روایت بیان کرتا ہوں جس میں زمین کا معاملہ بھی آئے گا، کسی کی زمین ہڑپنا۔ عروہ کہتے ہیں ان عروہ بنت اویس ادعت علی سعید بن زید، ایک سعد ہے تو دوسرے سعید ہے، ان کا بھی قصہ سنیے۔ ایک صحابی ہیں سعید بن زید، ایک عورت تھی جس کا نام تھا عروہ بنت قیس بنت اویس، اس نے دعویٰ کر دیا، الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، کس پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعید بن زید پر۔ کیا؟ انہ اخذ شیئا من ارضها، کہ انہوں نے اس کی زمین ہڑپ لی، انہوں نے میری زمین ہڑپ لی، میری زمین پہ قبضہ کر لی انہوں نے، کیس ان کے خلاف کر دیا حاکم کے پاس۔ فخاصمته الى مروان ابن الحکم، اور مروان ابن حکم جو اس وقت میں گورنر تھا، مروان کے پاس جا کے ان کے خلاف مقدمہ رکھ دیا، ان کے خلاف کیس کر دیا کہ میری زمین ہڑپ لی انہوں نے۔ فقال سعید انا كنت آخذ، مروان نے ان کو بلوایا، کیا ہے آپ کے خلاف اس طرح سے کیس آیا، اس عورت کی زمین آپ نے ہڑپی؟ انہوں نے کہا، فقال سعید انا كنت آخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنی اس معاملے میں، اس حدیث کو سننے کے بعد کیا میں اس کی زمین ہڑپ سکتا ہوں؟ میرے سامنے ایک حدیث ہے زمین کے بارے میں، اس حدیث کے علم میں آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سننے کے بعد میں کیسے کسی کی زمین ہڑپ سکتا ہوں؟ مروان نے کہا، قال وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حدیث ہے وہ جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 ارضین، طوقه الى 7 ارضین، کہا کہ جو آدمی کسی کی بالشت بھر زمین بھی ہڑپ لے ظلم کر کے، طوقه الى 7 ارضین، تو اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنا جائے گا۔ اگر ایک بالشت بھر زمین بھی کسی کی ظلمن ہڑپ لیتا ہے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق حلقہ اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا، اتنا وزن اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اٹھا اب اس کو، عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ فقال له مروان، کہا کہ میں یہ حدیث سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک بالش بھر زمین اگر کوئی ہڑپ لے تو یہ، اب اس کے سننے کے بعد کیا مجھ سے آپ امید رکھتے ہو کہ میں اس کی زمین ہڑپوں گا؟ مروان نے جب سنا تو کہا، لا اسألک بینۃ بعد ھذا، یہ حدیث سننے کے بعد میں آپ سے کوئی بینہ، کوئی دلیل اس پہ نہیں مانگتا، چھوڑ دیا، معاملہ ختم۔ فقال له مروان لا اسألک بینۃ بعد ھذا، لیکن اب جب اس نے تہمت لگائی اس عورت نے تو حضرت سعید ابن زید نے اس کو بد دعا دی ہے، اس کو بد دعا دی، کیا کہا؟ فقال اللہم ان کانت کاذبۃ، اے اللہ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے، ایک ہوتا ہے انسان غلط فہمی میں کچھ بول دیتا ہے، اس کی غلطی ہوتی ہے لیکن جرم کا ارادہ اس کا نہیں ہوتا ہے، تہمت کا ارادہ اس کا نہیں ہوتا ہے، بائی مسٹیک ہی سمجھتا میرا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان واقعی دل کے ارادے کے ساتھ کسی کے لیے برا ارادہ کر کے اس پہ تہمت لگائیں، اس پر ظلم کریں، واقعی یہ جرم ہے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اللہ نے کہا لیکن تم دل کے ارادے کے ساتھ میں انٹینشنلی تم اگر کسی پر ظلم کرتے ہو، اس پر پکڑا جائے گا، تم کو ایسے گناہ پر پکڑا جائے گا۔ فَقَالَ اللَّهُمَّ ان کانت کاذبۃ، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، یہ جھوٹی ہے اگر، فَعَمِّ بَصَرَهَا، اس کو اندھا کر، فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اور اسی کی زمین میں اس کو موت دے، اسی کی زمین میں اس کو موت دے دے،
اس کو اندھا کر، اور جو زمین یہ بولتی ہے نا کہ میں نے ہڑپی ہے، اسی زمین میں اس کو موت دے دے۔ قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، حدیث کے راوی کہتے ہیں اس عورت کو موت نہیں آئی یہاں تک کہ وہ اندھی ہوئی، اللہ نے اس کو کیا کیا؟ اندھا کیا۔ ثم بينا هي تمشي في ارضها اذا وقعت في حفرة فماتت، اندھی اپنے ہی اس زمین میں جس کے بارے میں دعویٰ اس نے کیا تھا، اسی زمین میں وہ چلتے 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 اندھے پن میں ٹٹولتے ٹٹولتے چلی، اور ایک گڑھا تھا، گڑھے میں جا کے گری اور اسی میں جا کے مری۔ امام مسلم نے اس کو کتاب المساقات میں روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1610۔ ایک اور روایت جو صحیح مسلم ہی کی ہے، اس میں کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں فرأیتها عمیا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا ہے کہ اندھی ہو گئی، تلتمس الجدر، اور دیوار ٹٹول ٹٹول کے چلتی تھی، ایسی اندھی ہوئی کہ دیوار کے سہارے پکڑ پکڑ کے چلتی تھی۔ تقول، اور اپنی زبان سے خود کہتی تھی، اصابتنی دعوت سعید ابن زید، مجھے سعید ابن زید کی بد دعا لگ گئی، مجھے سعید ابن زید کی بد دعا لگ گئی۔ فبینما ہی تمشی فی الدار مرت علی بئر فی الدار، اسی اپنے اس کے جو زمین تھی اسی میں اس کا ایک کنواں تھا، اور وہ چلتے 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 کنویں کے کنارے پہنچ گئی۔ فوقعت فیہا، گڑھے میں کنویں میں گر گئی، اور فکانت قبرہا، اور وہی اس کی قبر بن گئی، اسی میں جا کے گئی تو آئی نہیں باہر، اسی میں قبر بن گئی اس کی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ کسی کی بد دعا نہیں لینا، اور خاص کر کے کسی پر جھوٹی تہمات نہیں لگانا۔ لیکن اس حدیث میں ایک اور بات ہم کو ملتی ہے، وہ یہ کہ صحابی نے کہا میں کیسے لے سکتا ہوں اس کی زمین؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان ایک بالشت اتنی ہوتی ہے، یہ بالشت ہے، ایک بالشت بھر زمین بھی اگر کسی کی ظلماً ہتھیا لے، ہڑپ لے، اس پر قبضہ کر لے، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ آج پورا کا پورا ملک آپ دیکھیں ہتھیا کے بیٹھے ہیں لوگ، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اور قیامت کے دن کیا اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور کبھی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہیے، دونوں پہلو اس کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کی زمین ہتھیانا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، ظلماً کسی کی زمین ہتھیانا، اس پر قبضہ کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی پر جھوٹی تہمت لگانا اور اس کی عزت کو داغدار کرنا، یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ اور تیسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ مظلوم کی بد دعا نہیں لینا۔ مظلوم کی بد دعا سے نہ صرف آخرت میں انسان کو ظلم کی سزا ملتی ہے، بلکہ اس کی بد دعا کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا قبول کر کے کبھی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ فرماتے ہیں، ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفہ اللہ عز وجل ان یحفرہ، جو آدمی دنیا میں ایک بالش زمین بھی کسی کی ہتھیاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مجبور کرے گا کہ وہ گڑھا کھودتا جائے حتیٰ یبلغ آخر 7 ارضین، یہاں تک کہ وہ 7 زمینوں کے نیچے تک کھودتا ہوا چلا جائے۔ ثم یطوقہ الی یوم القیامۃ حتیٰ یقضی بین الناس، پھر اس کو سارا بوجھ اٹھانے کے لیے کہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو۔ امام احمد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، من اخذ ارضا بغیر حق، جو آدمی ناحق کسی کی زمین ہڑپ جائیں، کلف ان یحمل ترابها الى المحشر، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس بات کا مکلف بنائے گا، اس کو اس بات کا حکم دے گا، اس پر یہ چیز لا دے گا، کیا؟ کہ وہ ساری مٹی اس زمین کی اٹھا کے محشر تک لے جائے۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کی زمین ہڑپنا نہیں چاہیے، ظلماً کسی کی زمین ہڑپنا نہیں چاہیے۔
اسی طرح سے اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ چاہے عام حالات ہوں چاہے جنگی حالات ہوں، جنگی حالات میں بھی عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وجدت امرأۃ مقتولۃ، ایک جنگ میں ایک عورت کی لاش ملی، مری پڑی تھی، اس کی لاش تھی فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، ایک جنگ میں ایک مردہ عورت لاش اس کی پڑی ہوئی ملی، فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے مسلمانوں کو منع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ چاہے جنگ چل رہی ہو عورتوں اور بچوں کا قتل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ بلکہ یہ عالمی سطح پر یہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ جو سویلینز ہوتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا جنگی حالات میں بھی، لیکن آج کون کس کا ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں۔ تو عورتوں اور بچوں کے قتل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ اگر یہ کوئی کہے وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، اگر مسلمانوں کا دشمن اگر ایسا کر رہا ہے تو مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں، ہم نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے قانون میں بندھے ہوئے ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ چاہے مسلمانوں کا کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ میں۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کریں، تیار نہ کریں کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کو چھوڑ دو، اعدلوا، تم عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب چیز ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز کے لیے تیار نہ کریں کہ تم ان کے ساتھ میں ناانصافی کرنے لگو۔ مسلمان کو ہمیشہ عدل و انصاف کرنا چاہیے، وہ دشمن کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتا ہے، دشمن کے ساتھ بھی ہم ظلم نہیں کر سکتے ہیں، ایسا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ لہٰذا موجودہ حالات میں جو سیاسی حالات دنیا کے بدل رہے ہیں، ان حالات میں جو بھی پریشانی اور بے چینی کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بلا شبہ اس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کے حالات دیکھ کر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، عالمی حالات کے امن و امان کی خرابی کے حالات دیکھ کر ہم کو بے چینی مسلمان ہی نہیں بلکہ سبھی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان حالات میں بھی ہم کو لا اینڈ آرڈر کا پابند رہنا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے امن و امان خراب ہو۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، یہ ہم کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جنگی حالات کو ختم کر کے اور ظلم و ستم کو ختم کر کے اللہ رب العالمین امن و امان کے حالات پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کو اس کا عدل اور اس کا انصاف دلائے، اس کا حق دلائے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہی ہم اپنے اس خطاب کو ختم کریں گے، اور اس مطالبے کے ساتھ میں کہ کسی مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ جذبات میں آ کے کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے ساری امت کو اور مسلمانوں کو اور معاشرے کو نقصان ہو، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ صبر کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، تھامے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔